آج کل کے دور میں گھر چلانے کے لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، چاہے وہ کوئی مصیبت یا پریشانی ہو یا پھر معاشی حالات۔ میں نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اس کے بعد میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے شوہر پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر تو میری ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ میں ایک ٹیچر تھی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد میں گھر پر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ میرے پاس اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلوں سے بھی لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں۔ جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں وہ سب جوان اور خوبصورت تھیں۔ میرا شوہر ڈرائیور تھا، اس کے پاس اپنی وین تھی۔ وہ اسکول اور کالج کی بچیوں کو اسکول کالج چھوڑتا، پھر انہیں چھٹی کے وقت واپس گھر چھوڑتا تھا۔ مجھے ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں صرف اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پہلے میں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، رکشے پر ہی اسکول جاتی اور گھر آتی تھی، لیکن پیسوں کی بچت کی خاطر میں نے چھٹی کے ٹائم کا رکشہ ختم کر دیا تھا۔ میں شوہر کے ساتھ ہی گھر آتی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، اس لیے میں لڑکیوں کو صحن میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس دن میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی لڑکیوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا کیا تھا کہ لڑکیاں میرے شوہر کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے انہیں ڈپٹ دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں ہنستی رہی۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی تھی جو خاموش اور سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر میرے شوہر کو دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا اور پھر وہ کمرے میں چلا گیا۔ شوہر کا مسکرانا میرے دل کو دھڑکا گیا۔ بہرحال اس کے کمرے میں جاتے ہی میں نے سر کو جھٹکا اور لڑکیوں کو پڑھانے میں مصروف ہوئی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میری ساس تو فوت ہو چکی تھی، لیکن سسر ایک دینی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر شام کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ مجھے برا لگا تھا کہ کوئی میرے شوہر کو دیکھ کر ہنسے۔ اس وقت تو میں نے لڑکیوں کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ اگر آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو انہیں سمجھاؤں گی کہ کسی پر ہنسنا بری بات ہوتی ہے۔ اگلے دن بھی ویسے ہی ہوا۔ لڑکیاں میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھیں کہ اکرم آ گیا اور لڑکیوں نے اسے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس دن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے لڑکیوں کو خوب جھاڑا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک غیر بندے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے۔ لڑکیاں خاموش ہو کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی، لیکن میرا دھیان جمیلہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی اکرم کو دیکھا تھا، لیکن وہ نہ ہنسی۔ البتہ اس نے سر جھکا لیا تھا، جیسے اندر ہی اندر احساس شرمندگی میں گھری ہو۔ مجھے اس کا نہ ہنسنا اور سر جھکانا اندیشے میں ڈال گیا تھا، جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جمیلہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ وہ دوسرے محلے سے پڑھنے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ اسے اس کا بھائی چھوڑ کر جاتا تھا، وہی لے کر جاتا تھا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی جلدی گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ باہر سے کھا کر آتا تھا۔ آتے ہی منہ ہاتھ دھو کر اور لباس تبدیل کر کے وہ کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے اس کا کھڑکی کے پاس بیٹھنا برا لگتا تھا۔ وہ کھڑکی صحن میں کھلتی تھی جہاں میں لڑکیوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی۔ میرا شوہر ان پڑھ تھا، اس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ اسے پڑھائی سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی اماں اسے اسکول چھوڑ آتی تو وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا۔ سارا سارا دن آوارہ لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا۔ آخرکار اس کی اماں نے تنگ آ کر اسے درزی کی دکان پر بٹھا دیا، لیکن وہاں بھی وہ چند دن رہا، پھر بھاگ گیا۔ جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی وین خرید لی اور تب سے یہی کام کر رہا تھا۔ اسے وین چلاتے ہوئے 4 سال ہونے والے تھے۔ میری بھی اچھی تنخواہ تھی، اس لیے ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ ایک دن میں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی، اکرم بھی گھر آ چکا تھا، کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر خاموش بیٹھی جمیلہ پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ جمیلہ پڑھنے کے بجائے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے شوہر کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اکرم اشاروں میں اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ مسلسل غیر محسوس انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اکرم سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً جمیلہ کو ٹوکا، جمیلہ کیا بات ہے؟ تم ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر رہی؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ جمیلہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی سوری ٹیچر،
दरअसल मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। मैं उठकर उसके पास आ गई। उसे गौर से देखते हुए पूछा कि क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को। वो घबराई घबराई सी दिखाई दी। मैंने कनखियों से खिड़की की तरफ देखा तो अकरम वहां से हट चुका था और जमीला की नजरें बार बार खिड़की की तरफ भटक रही थी। लेकिन मेरे पूछने पर उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। कहने लगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे छुट्टी दे दे, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने एक तवील सांस ली और पूछा कि तुम्हारा घर तो दूसरे मोहल्ले में है, किसके साथ जाओगी? वो खामोश रही। मैंने ट्यूशन में लड़कियों के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि लड़कियां पढ़ती कम थी, मोबाइल फोन में ज्यादा बिजी होती थी, इसलिए कोई भी लड़की मोबाइल फोन नहीं लाती थी। अगर किसी लड़की ने भाई को बुलवाना होता था तो मैं उसे फोन दे देती थी और वो फोन कर लेती थी। मैंने अपना मोबाइल फोन जमीला को देते हुए कहा कि अपने भाई को बुला लो। उसने भाई को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वो परेशान हो गई थी और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैंने उसकी तबीयत की खराबी के पेश नजर अकरम से कहा कि वो जमीला को घर छोड़ा है। हालांकि जब मैंने अकरम से कहा था तो मेरे दिल को कुछ हुआ था, लेकिन मैं मजबूर थी। अकरम जमीला को छोड़ने उसके घर चला गया तो काफी देर लगा कर आया और यह सारा वक्त मैंने कांटों पर गुजारा था। मेरी तवज्जो पढ़ाई से भी हट गई थी और सारा ध्यान अकरम की तरफ लगा रहा। जब वो घर आया तब मेरी जान में जान आई। मैंने महसूस किया कि अकरम भी कुछ परेशान और बेचैन दिखाई दिया। जब सब लड़कियां पढ़कर चली गईं तो मैंने बातों बातों में अकरम को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मेरी बात सुनकर हंस कर टाल गया। आज से पहले मैंने कभी अकरम को यूं परेशान और बेचैन नहीं देखा था। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं अकरम के जमीला के साथ नाजायज ताल्लुकात तो नहीं। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी औरतों की तरफ देखने और माइल होने की कोशिश करता है। मुझे अकरम के साथ रहते हुए 1 साल हो गया था, लेकिन मैंने आज तक उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। लेकिन शैतान का क्या, वो तो अच्छे अच्छों को भी बुराई की तरफ राग़िब करने पर मजबूर कर देता है। चंद दिन तक मैं नोट करती रही, अकरम मुसलसल जमीला की तरफ देखता रहता था और वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। न जाने ऐसी क्या बातें होती थी जो मैं उनके इशारे समझ नहीं पाती थी। मैं सोचने लगी कि मुझे अकरम से बात करनी चाहिए या नहीं। अकरम किरदार का साफ शफाफ था, मोहल्ले वाले उसकी तारीफें करते थे। मुझे लगता था जैसे अकरम और जमीला पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उस दिन तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब अकरम मुझे स्कूल से पिक करने आया तो जमीला भी वैन में सवार थी। जमीला बदस्तूर खामोश और संजीदा थी। वो कम गो थी या किसी मजबूरी के तहत खामोश रहती थी, मुझे नहीं पता। उसे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हुए 2 हफ्ते होने वाले थे और मैंने उसे कभी किसी लड़की से फजूल बातें करते हुए नहीं देखा था। वो अपने मतलब से मतलब रखने वाली लड़की थी। वैन चलाते हुए भी अकरम बैक मिरर से जमीला को देखता रहता था और मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। अकरम गुस्से का भी तेज था, इसलिए मैं उससे बात करते हुए डरती थी कि कहीं गुस्से में आकर वो कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। मैं दिन ब दिन नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही थी। मैं हर वक्त अकरम की निगरानी करने लगी थी। वो मोबाइल फोन बहुत कम इस्तेमाल करता था, लेकिन जब से जमीला मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आई थी तब से उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ गया था। वो किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर चला जाता, कोने खुदरों में छुप कर जमीला से बातें करता रहता। मैं सोचती थी कि आखिर जमीला में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मुझ में आखिर क्या कमी थी कि अकरम जमीला की तरफ माइल होता जा रहा था। मैं भी कम सुन, खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की थी। हम दोनों कजन्स थे, इसलिए मेरी अम्मा ने उससे मेरा रिश्ता कर दिया था। अम्मा ने मुझसे अकरम के रिश्ते की बात की थी तो मैंने खामोशी से रजामंदी दे दी थी, क्योंकि बकौल अम्मा अब्बा के अकरम उनका खून और देखा भाला था। औरत की भी बर्दाश्त की हद होती है, जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो आखिरकार वो फटी पड़ती है। मैं अकरम और जमीला की आंख मचोली चंद दिन तक तो बर्दाश्त करती रही, फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं फट पड़ी और अकरम से पूछ लिया कि आप और जमीला का आखिर क्या चक्कर चल रहा है। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप और जमीला इशारों में बातें करते हैं। आपने जो भी बात करनी होती है खुलकर क्यों नहीं करते?
کبھی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر بات کیا ہے اکرم؟ مجھے بتائیں۔ میرے الزام پر اکرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑی اور وہ حیران رہ گیا۔ ناہید کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ تم پڑھی لکھی ہو کر کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اکرم کے انجان پنے پر مجھے بہت غصہ آیا۔ غصے کی شدت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ آپ انجان مت بنے۔ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بتائے آپ کے جمیلہ سے کیا تعلقات ہیں؟ میں تو پھٹی پڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنا گھر بچانا تھا۔ میری بات پر اکرم کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا میرا اس سے جو بھی تعلق ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا تمہیں میرے معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا اور میں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ ساری بات واضح ہو چکی تھی۔ اکرم اور جمیلہ کے درمیان واقعی تعلق تھا، ورنہ اکرم کو چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ روتے روتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اکرم رات کو دیر سے گھر آیا۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ گھر سے جا چکا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ میں سارا دن اکرم اور جمیلہ کے تعلق کے بارے میں سوچتی رہی اور کڑتی رہی۔ میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاید ہماری اولاد نہیں ہو رہی اور اکرم کو اولاد کی خواہش تھی، اس لیے وہ جمیلہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوگا۔ اکرم اور میرے درمیان چند دن بول چال بند رہی۔ اکرم نے مجھے منانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں روٹھ کر میکے بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ پتہ نہیں میرے پیچھے اکرم کیا گل کھلائے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو اکرم بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہوئی، کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اکرم کہیں نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ چھت پر ہوگا تو میں چھت پر چلی گئی۔ اکرم چھت پر ٹہلتے ہوئے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے غور سے اس کی باتیں سنی تو وہ کہہ رہا تھا جمیلہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میری بیوی کو ہمارے تعلق کے بارے میں شک ہو گیا ہے، لیکن میں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رو مت، مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل بات کریں گے۔ مجھے اپنا وجود زلزلے کی زد میں محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو مجھے اپنے پیر من کے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیسے کمرے میں پہنچی نہیں جانتی۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ میری آنکھوں سے آنسو سیلاب بن کر نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرم بھی آ گیا۔ وہ کمرے میں یوں آیا جیسے چور آتا ہے۔ میں نے باقی رات روتے ہوئے گزار دی۔ میرا شک پکا ہو گیا تھا کہ اکرم اور جمیلہ کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اکرم سے 2 ٹوک بات کروں گی، میں یا پھر جمیلہ۔ میں اپنا گھر داؤ پر لگانے کی ٹھان چکی تھی۔ اس دن اکرم تو کسی کام سے کہیں چلا گیا، لیکن جمیلہ ٹیوشن پڑھنے آ گئی۔ میں جمیلہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس پر بے حد غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکرم شادی شدہ ہے، اس کے باوجود وہ اس پر ڈورے ڈال رہی تھی اور اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکیوں کو پڑھانے کا میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے لڑکیوں کو جلدی پڑھا کر چھٹی دے دی۔ جب سب چلی گئیں اور آخر میں جمیلہ جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ وہ گھبرائی سی دکھائی دی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں روک لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جمیلہ سے کیا بات کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں جمیلہ سے بات کروں کہ وہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں اس کے گھر والوں کو بتا دوں گی تو شاید وہ میری دھمکی سے ڈر جائے اور اکرم کا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے یہی صورت بہتر دکھائی دی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہی تھی کہ اچانک سے جمیلہ کو الٹی آ گئی اور وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اس طرح سے اس کے الٹی کرنے پر میں دم بخود رہ گئی۔ یہ ویسی الٹی تھی جیسی حاملہ عورت کو آتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا، جمیلہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جمیلہ نے روتے ہوئے وہ کہہ دیا جسے سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی لگی۔ مجھے اپنے اوزان خطا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں سن سی کیفیت میں جمیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ جمیلہ نے کہا تھا کہ ٹیچر میں حاملہ ہوں اور آپ کا شوہر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حاملہ ہونے کے بارے میں امی کو بتا دوں۔ جمیلہ کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے دماغ میں سوچوں نے چکرانا شروع کر دیا کہ کیا جمیلہ کے بطن میں پلنے والا بچہ اکرم کا ہے؟
کہ اکرم اس حد تک گر گیا کہ اس نے ایک کنواری لڑکی کو حاملہ کر دیا؟ یہ سوچ کر مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے جمیلہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جمیلہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں میرے شوہر کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جب تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جمیلہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ دل کیا اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس کے ساتھ اکرم بھی برابر کا ذمہ دار تھا۔ اگر لڑکی کم عمر اور نہ سمجھ تھی لیکن وہ تو سمجھدار تھا۔ اسے جمیلہ کے ساتھ منہ کالا کرنے سے پہلے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ بات دنیا والوں کو پتہ چلے گی تو وہ کیا سوچیں گے۔ جمیلہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، ٹیچر آپ اپنے شوہر کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں، وہ بالکل ایسے نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ وہ نیک اور بہت اچھے انسان ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ جمیلہ کی بات سن کر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جمیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے کہے گئے الفاظ میرے دماغ بلکہ گھر کے در و دیوار سے ٹکرا کر بار بار گونج رہے تھے۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں جمیلہ، کیا اکرم نے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہنا چاہا تو جمیلہ نے میری بات کاٹ دی۔ کہنے لگی، نہیں ٹیچر، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، میں نے ان جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے میری ہر قدم پر مدد کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے۔ ایک نواز ہی تھا جو دنیا کا گھٹیا ترین اور بدبخت انسان ہے۔ کاش میں نواز کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتی، کاش مجھے والدین کی عزت کا خیال ہوتا۔ میں نے اس سے نواز کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے اپنی کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئی۔ ہم دونوں صحن میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جمیلہ بتانے لگی، میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں ایک کم گو لڑکی تھی، کسی سے زیادہ دوستی نہیں کرتی تھی۔ وہیں میری ملاقات نواز سے ہوئی۔ نواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باتونی تھا۔ میں اس کی شخصیت میں ایسی گم ہو گئی کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ میرا شمار کالج کی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ بہت سے لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے خواہاں تھے، لیکن میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پتہ نہیں میں نواز کی چکنی چپڑی باتوں میں کیسے آ گئی۔ وہ کہتا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ رانجھے نے بھی کبھی ہیر سے نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتی تھی اور یہی سمجھتی رہی کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ بہت امیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ میں نواز کی محبت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی لڑکیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ نواز سے بچ کے رہنا، یہ لڑکیوں کو استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ ہم روزانہ رات کو گھنٹوں موبائل فون پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی کہ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو اپنا رشتہ بھیجو، لیکن وہ ٹال جاتا تھا۔ کہتا تھا، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، جب بھی تیار ہوا تو پہلی فرصت میں ہی اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ ہم دونوں اتنے بے تکلف ہو گئے کہ اگر وہ مجھ سے زو مانی باتیں بھی کرتا تو میں اسے روکتی نہیں تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جس دن میری سالگرہ تھی۔ میں نے نواز کو بتایا۔ اس نے کہا، میں تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا اور میں اس کی محبت میں چور ہو کر سوچے سمجھے بغیر ہوٹل پہنچ گئی۔ اس نے میری سالگرہ منائی، پھر میں نے چائے پی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ نواز میری عزت تار تار کر کے جا چکا تھا۔ میں لٹی پٹی گھر پہنچی تو والدین نے باز پرس کی کہ میں کافی دیر سے کہاں تھی۔ میں والدین کو کیا بتاتی کہ میں عزت لٹوا کر آئی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں سہیلی کی طرف گئی تھی۔ میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اسی لیے اطلاع نہیں کر سکی۔ بہرحال کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی، روئی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے نواز سے بات کی تو صاف مکر گیا، بلکہ اس نے مجھے بدکردار اور گھٹیا لڑکی تک کہہ دیا۔ اس نے اپنا گناہ قبول نہ کیا اور مجھ سے تعلق ختم کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں پوری دنیا میں رسوا کر دوں گا۔ میں نے سوچا کہ جب
میرے والدین کو میرے حاملہ ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں اکرم بھائی کی وین میں کالج آتی اور جاتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے چھٹی سے ذرا پہلے چلی گئی۔ میرا ارادہ خودکشی کرنے کا تھا۔ میں نہر کی طرف جا رہی تھی تاکہ نہر میں چھلانگ مار کر اپنی جان دے دوں۔ وہیں سے اکرم بھائی کا گزر ہوا۔ میں نہر میں چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ اکرم بھائی نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے خودکشی کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے والدین کو سچ سچ بتا دوں تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکال سکیں، لیکن میں ڈری ہوئی تھی، اسی لیے والدین کو نہ بتا سکی۔ میں ابورشن کروا کے اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، لیکن کوئی لیڈی ڈاکٹر میری واقف نہیں ہے، اس لیے میں بہت پریشان تھی۔ اکرم بھائی نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، میرے اندر جیسے جینے کی امنگ پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی کسی جاننے والی لیڈی ڈاکٹر سے بات کریں گے۔ ٹیچر، میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے شک میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اکرم بھائی نے بتایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور اپنا گھر خراب نہ کریں، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا، کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کو مشکل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد جمیلہ خاموش ہو گئی تو میں نے سکون کی سانس لی۔ مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی۔ میرا ضمیر کچوکے لگانے لگا کہ بنا تحقیق کیے میں نے اپنے نیک سیرت شوہر پر الزام لگا دیا۔ مجھے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شام کو اکرم گھر آیا تو میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اس نے نہ صرف مجھے معاف کر دیا بلکہ کہا کہ بغیر تحقیق کسی پر الزام تراشی کرنا بھی گناہ ہے۔ جمیلہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں اس کے لیے کروں گا۔ پھر ہم دونوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات کر کے جمیلہ کا ابورشن کروا دیا۔ ابورشن ہونے کے بعد جمیلہ ہلکی پھلکی ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی تھی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے گی۔ میں سوچتی تھی کہ اس سب میں کس کا قصور ہے، لڑکیوں کا جو اوباش لڑکوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا آپ ان کے سپرد کر دیتی ہیں، یا ان کے والدین کا جو اپنی بچیوں پر نظر نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، موبائل فون پر کس سے بات کر رہی ہیں۔ آج والدین اپنی زندگی میں مست ہیں اور ان کی بیٹیاں اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔